يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أهل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. یا ایہا اے الذین آمنوا ایمان والو لیبلونکم ضرور تمہیں آزمائے گا اللہ بشیئن کچھ کسی قدر من سے الصید شکار تنالو اس تک پہنچتے ہیں ایدیکم تمہارے ہاتھ و رماحکم اور تمہارے نیزے لیعلم اللہ تاکہ اللہ معلوم کر لے من کون یخافہ اس سے ڈرتا ہے بالغیب بن دیکھے فمن سو جو جس اعتداء زیادتی کی بات ذالکہ اس کے بعد فلہ سو اس کے لیے عذاب علیم دردناک. اے ایمان والو البتہ تم کو آزما دے گا اللہ ایک بات سے اس شکار میں کہ جس پر پہنچتے ہیں ہاتھ تمہارے اور نیزے تمہارے تاکہ معلوم کرے اللہ کون اس سے ڈرتا ہے بن دیکھے پھر جس نے زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لیے عذاب دردناک ہے. پچھلے رکوع میں تحریم طیبات اور ارتداد سے منع فرما کر بعض چیزوں سے اجتناب کا حکم دیا تھا جو دائمی طور پر حرام ہیں. اس رکوع میں بعض ایسی اشیاء کے ارتکاب سے منع کیا گیا ہے جس کی حرمت دائمی نہیں بلکہ بعض احوال و اوضاع سے محفوظ مخصوص ہے. یعنی بحالت حرام شکار کرنا مطلب یہ ہے کہ خدا کی طرف سے مطیع و فرمانبردار بندوں کا یہ امتحان ہے کہ وہ حالت حرام میں جب کہ شکار ان کے سامنے ہے اور بسہولت اس کے مارنے یا پکڑنے پر بھی قادر ہوں کون ہے جو بن دیکھے خدا سے ڈر کر اس کے حکم کا امتثال کرتا اور ابتداء احکام خداوندی سے تجاوز کرنے کی خدائی سزا سے خوف کھاتا ہے. اصحاب سبت کا قصہ سورہ بقرہ میں گزر چکا کہ ان کو حق تعالیٰ نے خاص شنبہ کے دن مچھلی کے شکار کی ممانعت فرمائی تھی مگر انہوں نے مکاری اور ہیلہ بازی سے اس حکم کی مخالفت کی اور حد سے تجاوز کر گئے. خدا نے ان پر نہایت رسوا کن عذاب نازل فرمایا. اسی طرح حق تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھوڑا سا امتحان اس مسئلے میں لیا کہ حالت حرام میں شکار نہ کریں. حدیبیہ کے موقع پر جب یہ حکم بھیجا گیا تو شکار اس قدر کثیر اور قریب تک کہ ہاتھوں اور نیزوں سے مار سکتے تھے مگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر دکھایا کہ خدا کے امتحان میں ان کے برابر دنیا کی کوئی قوم کامیاب نہیں ہو سکی. یعلم اللہ کے لفظ سے جو حدوث علم باری کا وہم گزرتا ہے اس کے ازالے کے لیے پارت ہے. یقول کے شروع میں الا لنعلم من یتبع الرسول کا فائدہ ملاحظہ کرو.
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره فالله عما سلف من عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام یا ایہا اے الذین آمنوا ایمان والو لا تقتلوا نہ مارو الصید شکار وانتم جبکہ تم حرم حالت احرام میں ومن اور جو قتلہ اس کو مارے منکم تم میں سے متعمدن جان بوجھ کر فجزاء تو بدلہ مثل برابر ما قتل جو مارے من النعام مویشی سے یحکم فیصلہ کریں بھی اس کا ذوی عدل دو معتبر منکم تم سے ہدی نیاز بالغ پہنچائے الکعبۃ کعبہ کفارۃ یا کفارہ طعام کھانا مساکین محتاج او عدل یا برابر ذالک سیام روزے لیے تو کا تاکہ چکھے وبال امری اپنے کام کیے عفا اللہ نے معاف کیا اما اس سے جو سلف پہلے ہو چکا ہو من اور جو عادہ پھر کرے فینتقم اللہ تو اللہ بدلہ لے گا منہ اس سے واللہ اور اللہ عزیز غالب ذو انتقام بدلہ لینے والا اے ایمان والو نہ مارو شکار جس وقت تم ہو احرام میں اور جو کوئی تم میں اس کو مارے جان کر تو اس پر بدلہ ہے اس مارے ہوئے کے برابر مویشی میں سے جو تجویز کریں دو آدمی معتبر تم میں سے اس طرح سے کہ وہ جانور بدلے کا بطور نیاز پہنچایا جاوے کا بطخ یا اس پر کفارہ ہے چند محتاجوں کو کھلانا یا اس کے برابر روزے تک چکھے سزا اپنے کام کی اللہ نے معاف کیا جو کچھ ہو چکا ہو جو کوئی پھر کرے گا اس سے بدلہ لے گا اللہ اور اللہ زبردست بدلہ لینے والا اس کے متعلق بعض احکام سورہ مائدہ کے شروع میں گزر چکے ہیں جان کر مارنے کا یہ مطلب ہے کہ اپنا محرم ہونا یا یاد ہو اور یہ بھی مستحضر ہو کہ حالت حرام میں شکار جائز نہیں یہاں صرف متعمد کا حکم بیان فرمایا کہ اس کے فعل کی جزا یہ ہے اور خدا جو انتقام لے گا وہ الگ رہا جیسا کہ ومن عاد فینتقم اللہ منہ سے تنبیہ فرمائی اور اگر بھول کا شکار کیا تو جزا تو یہی رہے گی یعنی بدی یا بعام یا سیام البتہ خدا اس سے انتقامی سزا اٹھا لے گا حنفیہ کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر احرام میں شکار پکڑا تو فرض ہے کہ چھوڑ دے اگر مار دیا تو صاحب بصیرت و تجربہ کار معتبر آدمیوں سے اس جانور کی قیمت لگوائی اس قدر قیمت کا مویشی میں سے ایک جانور لے کر مثلاً بکری گائے اونٹ وغیرہ کعبہ کے نزدیک یعنی حدود حرم میں پہنچا کر ذبح کرے اور خود اس میں سے نہ کھائے یا اسی قیمت کا غلہ لے کر محتاجوں کو فی محتاج صدقۃ الفطر کی مقدار تقسیم کر دے یا جس قدر محتاجوں کو پہنچتا ہے اتنے ہی دنوں کے روزے رکھ لے یعنی نزول حکم سے پہلے یا اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں کسی نے یہ حرکت کی تھی تو اس سے اب خدا تعارض نہیں کرتا حالانکہ اسلام سے پہلے بھی عرب حالت احرام میں شکار کو نہایت برا جانتے تھے اس لیے اس پر مواخذہ ہونا بیجانہ تھا کہ جو چیز تمہارے نظام کے موافق جرائم میں داخل تھی اس کا ارتکاب کیوں کیا گیا یعنی نہ کوئی مجرم اس کے قبضہ قدرت سے نکل کر بھاگ سکتا ہے اور بھی مقتضائے عدل و حکمت جو جرائم سزا دینے کے قابل ہیں نہ خدا ان سے درگزر کرنے والا ہے وَإِلَّا لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَأُحِلَّ حلال کیا گیا لکم تمہارے لیے صید البحری دریا کا شکار وطعامہ اور اس کا کھانا متاعاً فائدہ لکم تمہارے لیے وللسیارۃ اور مسافروں کے لیے وحرم اور حرام کیا گیا علیکم تم پر صید البری جنگل کا شکار ما جب تک تم ہو حرمن حالت حرام میں واتقوا اور ڈرو اللہ الذی وہ جو الہی اس کی طرف تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے حلال ہوا تمہارے لیے دریا کا شکار اور دریا کا کھانا تمہارے فائدے کے واسطے اور سب مسافروں کے اور حرام ہوا تم وہ جنگل کا شکار جب تک تم حرام میں رہو اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے پاس تم جمع ہوگے حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں حرام میں دریا کا شکار یعنی مچھلی حلال اور دریا کا کھانا یعنی جو مچھلی پانی سے جدا ہو کر مر گئی اس نے نہیں پکڑی وہ بھی حلال ہے فرمایا یہ تمہارے فائدے کو رخصت دی پھر کوئی نہ سمجھے گے کہ حج کی طفیل سے حلال ہے فرمایا کہ اور سب مسافروں کے فائدے کو مچھلی اگر تالاب میں ہو وہ بھی شکار دریا ہے یہ حکم شکار کا معلوم ہوا حرام کے اندر اور حرام میں قصد ہے مکہ کا اس شہر مکہ اور گرد و پیش میں ہمیشہ شکار مارنا حرام ہے بلکہ شکار کو ڈرانا اور بھگانا بھی جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد
ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ جعل بنایا اللہ الکعبۃ کعبہ البیت الحرام احترام والا گھر قیام کا باعث للناس لوگوں کے لیے، والشہر الحرام اور حرمت والا مہینہ، والہدی اور قربانی، والقلائد اور پٹے پڑے ہوئے جانور، ذالک یہ لتعلموا تاکہ تم جان لو، ان کہ اللہ یعلم اسے معلوم ہے، ما جو فی السماوات آسمانوں میں، وما اور جو فی الارض زمین میں، وان اور یہ کہ اللہ بکل ہر شیء چیز علیم جاننے والا۔ اللہ نے کر دیا کعبہ کو جو کہ گھر ہے بزرگی والا، قیام کا باعث لوگوں کے لیے، اور بزرگی والے مہینوں کو اور قربانی کو جو نیاز کعبہ کی ہو، اور جن کے گلے میں پٹے ڈال کر لے جائیں کعبہ کی یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ کو معلوم ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اللہ ہر چیز پر سے خوب واقف ہے۔ کعبہ شریف دینی اور دنیاوی دونوں حیثیت سے لوگوں کے قیام کا باعث ہے۔ حج عمرہ تو وہ عبادات ہیں جن کا ادا کرنا براہ راست کعبہ ہی سے متعلق ہے، لیکن نماز کے لیے بھی استقبال قبلہ شرط ہے۔ اسی طرح کعبہ لوگوں کی دینی عبادات کے قیام کا سبب ہو گیا۔ پھر حج وغیرہ کے موقع پر تمام بلاد اسلامیہ سے لاکھوں مسلمان جب وہاں جمع ہوتے ہیں تو بے شمار تجارتی، سیاسی، اخلاقی، مذہبی اور روحانی فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا نے اس جگہ کو حرم آمن بنایا، اس لیے انسانوں بلکہ بہت جانوروں تک کو وہاں رہ کر امن نصیب ہوتا ہے۔ عہد جاہلیت میں جب کہ ظلم و خون ریزی و فتنہ و فساد محض معمولی بات تھی، ایک آدمی اپنے باپ کے قاتل سے بھی حرم شریف میں تعرض نہ کر سکتا تھا۔ مادی حیثیت سے انسان یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ اس وادی غیر ذی زرع میں اتنی افراد سے سامان، خورد و نوش اور نفیس قسم کے پھل اور میوے کہاں سے کھنچ چلے آتے ہیں۔ یہ سب حیثیات قیام للناس میں معتبر ہو سکتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علم الہی میں پہلے ہی مقدر ہو چکا تھا کہ نوع انسان کے لیے اسی جگہ سے عالمگیر اور ابدی ہدایت کا چشمہ پھوٹے گا، اور مصلح اعظم سید کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولد و مسکن مبارک بننے کا شرف بھی سارے جہاں میں سے اسی پاک کو حاصل ہوگا۔ ان سب وجود سے کعبہ کو قیام للناس کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کعبہ تمام روئے زمین کے انسانوں کے حق میں اصلاح، ہلاک، تکمیل، روحانیت اور علوم ہدایت کا مرکزی نقطہ ہے، اور کسی چیز کا قیام اپنے مرکز کے بدون نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ محققین کے نزدیک قیام للناس کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ شریف کا مبارک وجود کل عالم کے قیام اور بقا کا باعث ہے۔ دنیا کی آبادی اس وقت تک ہے جب تک خانہ کعبہ اور اس کا احترام کرنے والے مخلوق موجود ہیں۔ جس وقت خدا کا ارادہ یہ ہوگا کہ غارانہ عالم کو ختم کیا جائے تو سب کاموں سے پہلے اسی مبارک مکان کو، جس بیت اللہ شریف کہتے ہیں، اٹھا لیا جائے گا، جیسا کہ بنانے کے وقت بھی زمین پر سب سے پہلا مکان یہی بنایا گیا تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سورۃ نمبر 3 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 96۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ ایک سیاہ فام حبشی جسے ذو سویقتین کے لقب سے ذکر فرمایا ہے، عمارت کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھیڑ کر ڈال دے گا جب تک خدا کو اس دنیا کا نظام قائم رکھنا منظور ہے۔ کوئی طاقتور سے طاقتور قوم جس کا مقصد کعبہ کو ہدم کرنا ہوگا، اپنے اس ناپاک ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اصحاب فیل کا قصہ تو ہر شخص نے سنا ہے، لیکن ان کے بعد بھی ہر زمانے میں کتنی قوموں اور شخصوں نے ایسے منصوبے باندھے ہیں اور باندھتے رہتے ہیں۔ یہ میں خدائی حفاظت اور اسلام کی صداقت کا عظیم الشان نشان ہے کہ باوجود سامان و اسباب ظاہرہ کے فقدان کے آج تک کوئی شخص اس ابلیسانہ مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا اور نہ ہو سکے گا۔ اور جب عمارت کعبہ کے گرا دینے میں قدرت کی طرف سے مزاحمت نہ رہے گی تو سمجھ لو کہ عالم کی ویرانی کا حکم آن پہنچا۔ دنیا کی حکومتیں اپنی دارالسلطنت اور قصر شاہی کی حفاظت کے لیے لاکھوں سپاہی کٹوا دیتی ہیں، لیکن اگر کبھی خود ہی قصر شاہی کو کسی مسئلے سے تبدیل یا ترمیم کرنا چاہیں تو معمولی مزدوروں سے اس کے گرا دینے کا کام لے لیا جاتا ہے۔ شاید اسی لیے امام بخاری نے باب جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیام للناس الآیہ میں ذو سویقتین کی حدیث ذکر کر کے قیام للناس کے اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے جو ہم نقل کر چکے ہیں۔ شیخنا نبہ علیہ شیخنا المترجم قدس اللہ روح فی دروس البخاری۔ بہرحال آیت زیر بحث میں احکام محرم بیان فرمانے کے بعد کعبہ شریف کی عظمت و حرمت بیان کرنا مقصود ہے۔ پھر کعبہ اور حرام کی مناسبت سے شہر حرام اور
ہدی و قلائد کا بھی ذکر فرما دیا، جیسا کہ اسی صورت کے شروع میں غیر محل الصید وانتم حرم، سورۃ نمبر 5 سورۃ المائدہ آیت نمبر 1 کے ساتھ لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد، سورۃ نمبر 5 سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 کو مہلک فرمایا تھا۔ واللہ عالم، یعنی کعبہ وغیرہ کے قیام للناس بنانے میں جن مصالح دینی و دنیاوی کی رعایت فرمائی اور بظاہر بالکل خلاف قیاس جو عظیم الشان پیشن گوئی کی وہ اس کی دلیل ہے کہ آسمان اور زمین کی کوئی چیز حق تعالیٰ کے غیر محدود علم کے احاطہ سے باہر نہیں ہو سکتی۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم، اعلموا جان لو ان کہ اللہ شدید سخت العقاب عذاب، ان اور یہ کہ اللہ غفور بخشنے والا رحیم مہربان، جان لو کہ بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی جو احکام حالت احرام یا احترام کے کعبہ وغیرہ کے متعلق دیے گئے، اگر ان کا عمدن خلاف ورزی کرو گے تو سمجھ لو کہ خدا کا عذاب بہت سخت ہے، اور بھول چوک سے کچھ تقصیر ہو جائے پھر کفارہ وغیرہ سے اس کی تلافی کر لو تو بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، ما نہیں علی الرسول رسول پر رسول کے ذمہ الا البلاغ مگر پہنچا دینا، واللہ اور اللہ یعلم وہ جانتا ہے ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، ما اور جو تکتمون تم چھپاتے ہو، رسول کے ذمہ نہیں مگر پہنچا دینا، اور اللہ کو معلوم ہے جو تم ظاہر میں کرتے ہو جو چھپا کر کرتے ہو۔ پیغمبر علیہ السلام نے خدا کا قانون اور پیام پہنچا کر اپنا فرض ادا کر دیا، اور خدا کی حجت بندوں پر تمام ہو چکی۔ اب ظاہر و باطن میں جیسا عمل کرو گے وہ سب خدا کے سامنے ہے، حساب و جزا کے وقت ذرہ ذرہ تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، قل کہہ دیجیے لا يستوي برابر نہیں الخبيث ناپاک والطيب و پاک، ولو أعجبك تمہیں اچھی لگے کثرت الخبيث ناپاک، فاتقوا سو ڈرو اللہ یا اولی الالباب اے عقل والو لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پاؤ۔ تو کہہ دے کہ برابر نہیں ناپاک اور پاک، اگرچہ تجھ کو بھلی لگے ناپاک کی کثرت، سو ڈرتے رہو اللہ سے اے عقل مندو تاکہ تمہاری نجات ہو۔ اس رکوع سے پہلے رکوع میں فرمایا تھا کہ طیبات کو حرام مت ٹھہراؤ بلکہ ان سے اعتدال کے ساتھ تمتع کرو۔ اس مضمون کی تکمیل کے بعد خمر وغیرہ چند ناپاک اور خبیث چیزوں کی حرمت بیان فرمائی۔ اسی سلسلے میں محرم کی شکار کو حرام کیا، یعنی جس طرح خمر سیاح وغیرہ خبیث چیزیں ہیں اسی طرح محرم کے شکار کو سمجھو۔ محرم کے مناسبت سے چند ضمنی چیزوں کا بیان فرمانے کے بعد اب متنبع فرماتے ہیں کہ طیب اور خبیث یکساں نہیں ہو سکتے، تھوڑی چیز اگر طیب و حلال ہو وہ بہت سی خبیث اور حرام چیز سے بہتر ہے۔ عقل مند کو چاہیے کہ ہمیشہ طیب و حلال کو اختیار کرے، گندی اور خراب چیزوں کی طرف خواہ وہ دیکھنے میں کتنی ہی زیادہ ہوں اور بھلی لگیں نظر نہ اٹھائے۔